ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے تمام نبی اور رسولوں کو صرف یہ حکم دیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کریں. اسی لیے ضرورت ہے کہ ہر کام کو شروع کرتے وقت اپنی نیت کو غیر مخلصانہ غرض و غائب سے پاک صاف رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. یعنی کہ انسان نے نیت کی ہجرت کی کہ وہ دنیا کو حاصل کر لے یا کسی اور سے نکاح کر لے تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے. یعنی کاموں کا اعتبار صرف نیت پر موقوف ہے. خلوص نیتوں کے ساتھ کام کرنے سے دونوں جہاں میں سرخرے حاصل ہوتی ہے اور ہر شخص اس سے محبت کرتا ہے. بغیر شوہر چاہے اسے شہرت حاصل ہوتی ہے. وہ سب کا محسن شمار ہوتا ہے. اس کے ساتھ چشمے سے لوگ فضاب ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا فرمایا تھا ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں. اگر اخلاص ہے تو عمل قابل قبول ہے اور اگر اخلاص نہیں تو عمل مردود ہے اور ناقابل قبول ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا اور اجر و ثواب دونوں کا متمنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا. اس آدمی نے اسے 3 مرتبہ دوہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اس عمل کو قبول نہیں کرے گا جس میں اخلاص نہ ہو اور اللہ کی رضا و خوشنودی مطلوب نہ ہو. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنے ہر کام کو اخلاص کے ساتھ کریں, چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, تلاوت قرآن ہو یا عبادات کے علاوہ کوئی اور کام ہو. سب کو ہم اخلاص کے ساتھ کریں گے تو دونوں جہاں میں کامیاب اور کامران کہلائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.